کسی سے پوچھئے پاؤں کی قدر کیا ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے۔ میرے نبی کے غلاموں، قبلہ کریم رمضان صاحب، اگر ہم پوچھنا چاہے اس بندے سے پوچھو جو بیچارہ چل نہیں سکتا، اس سے پوچھو کہ پاؤں کی قدر کیا ہے۔ حضرت آواز کھولے کہ بند کر، میں کی آواز کھول لوں، اتنا سوال کیوں؟ اس کی آواز کھول۔ حضرت شیخ سیاسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے پاؤں کی جوتی نہیں تھی، رب کی بارگاہ میں بے بیان مولا تو قادر مطلق ذات ہے، کسی کے کتے مکھن نہیں کھاتے، کسی کو دو ٹیلے وہی نہیں ملتی، اے بے بیان کسی سے کتے مخمل کے بھی لگا ہوئے، اور ہمارے پاؤں کی جوتی نہیں ہے، نمازیں بھی ہم پڑھے، روزے بھی ہم رکھے، تیرا شکر بھی ہم کرے، عبادت بھی ہم کرے، اور جوتی کا میسر نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں چلتے چلتے بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچا، جب میں دروازے پر گیا تو میرے نوجوان بھائیوں میرے بزرگوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا ایک جوان بیٹھا ہے، بڑا سینہ چوڑا، خوبصورت چہرہ اور بڑی پیاری حرکت والا اور گبرو جوان، اور میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا اتنا حسین و جمیل چہرے والے کے پاؤں نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا جوان بتا تو صحیح تو کیا فیل کرتا ہے، یہ مجھے کیا احساس ہوتا ہے، تو چل نہیں سکتا، کہتا ہے اے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، رب نے چلنے کے لیے پاؤں نہیں دیے، چلو دیکھنے کے لیے آپ کو عطا فرمائی ہے، رب کی قدرت کو دیکھ سکتا ہوں۔ ایسا نہیں کر رہا یار، آواز ڈبلنگ آ رہی ہے، سمجھ آئے، ایسی بات بنائیں کہ سمجھ آئے۔ جس مقصد کے لیے پروگرام کر رہے ہیں سمجھ نہ آئی تو پھر مزہ نہ آیا۔ یہ بات نہیں، آواز صحیح ہے، اب ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہلکی آواز رکھیں، بس زور نہ، توجہ فرمانا۔ وہ گبرو جوان کہنے لگا چلو چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے نا، رب کا شکر ہے، چلو آنکھ تو دی ہے، رب کی قدرت کو دیکھ تو سکتا ہوں، چل نہیں سکتا، اچھے برے کی پہچان تو کر سکتا ہوں، دیکھ تو سکتا ہوں، بھاگ نہیں سکتا، چلو رب کی قدرت کا نظارہ تو کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہیں پہ رہنے دے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جا کر سجدے میں سر رکھ دیا کی بیٹی مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، جو میری جوتی نہیں ہے، پاؤں تو چلنے کے لیے دی ہے، ٹانگیں تو سلامت رکھی ہے، یہ گبرو جوان چل نہیں سکتا۔ میرے نبی کے غلاموں، اب ہم دیکھتے ہیں لوگ آرٹیفیشل لکڑیوں کی ٹانگیں لگا کر پھر رہے ہوتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان سے پوچھئے یہ جو رب نے جو قدرت نے تجھے ٹانگ دی تھی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، وہ کہے گا جو رب کی دی ہوئی تھی وہ بڑی لاجواب تھی، زیرو ہے۔ آنکھ خراب ہو جائے، لاکھوں سرجن کے پاس بندہ جائے، لاکھ آپریشن ہو جائے، خدا کی قسم جس طرح قدرت نے عطا فرمائی ہے تمہارا اس طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کے غلاموں، ہم بیان کرنے گئے ہیں تلہ گنج چکوال کے علاقے میں، ایک نوجوان تھا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمائی ہے لیکن ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے، مجھے کہنے لگا شاہ صاحب دعا کریں میرے لیے، تو صاحب کہنے لگا دعا کریں میرے لیے۔ میں نے کہا کیا ہوا، تو صحت مند صحیح سلامت ہے۔ کہنے لگا یہ جو منہ میں لعاب ہے نا، یہ 2 مہینے سے میرا یہ نہیں رک رہا، توجہ ہے نا جی، یہ نہیں رک رہا، اور جب میں علاج کرواتا ہوں یہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا، اگر علاج نہیں کرواتا یہ اتنا بہتا ہے کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، خدا کی قسم ان سے پوچھئے جو آکسیجن لگواتے ہیں سانس لینے کے لیے، ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خرچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی، ہمیں آنکھوں جیسا منہ بھی عطا فرمایا، چلنے کے لیے پیر بھی عطا فرمائے، اور مجھے کہنے دیجئے یہ جو زبان کا ٹکڑا رب نے عطا فرمایا اس سے کتنی پیاری آواز انسان کی نکلتی ہے، اگر اس کی قدر پوچھتی ہے اس سے پوچھو جو بیچارہ بول نہیں سکتا۔
میرے نبی کے غلاموں یہ ساری چیزوں کی قیمت ہمارے نزدیک ہے ایک کوئی بات قیمت ہمارے نزدیک ہے ہمارے نزدیک یہ جو بھی ہے میرے آقا رب کے نزدیک چیزوں کی قیمت اللہ اکبر کبیرہ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا رب نے فرمایا لقد من اللہ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے ہم سے پہلے بھی نبی آئے ہم سے پہلے بھی امتی آئی ان کے پاس بھی نبی آئے رسول آئے تو نے اپنے پیغمبر بھیجے کیا ان پہ کوئی لوگ احسان فرمایا سنو میرے آقا کے غلاموں رب نے فرمایا لوگوں میرے نبی کا غلاموں بات یہ ہے کہ لوگ پہلے نبی آئے وہ صرف نبی تھے جو پہلے رسول آئے رسول تھے جو پہلے پیغمبر آئے وہ صرف پیغمبر تھے جو تمہیں عطا فرمایا یہ نبیوں کا نبی ہے رسول کا رسول ہے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں رب نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ایسا لجپال آیا ایسا پاک کمال آیا جو آتے ہی امتی کرتا رہا میرے نبی کے غلام میں کہتا رہتا ایسے نبی کا ہم ملاد نہ بنائے ایسے نبی کی آمد ہم خوشی نہ بنائے تو پھر کیسے بنائے جس نے آتے ہی امت کو یاد رکھایا میرے نبی کے غلاموں توجہ فرمانا میں کہتا ہوں کہ بچہ مولوی کا پیدا ہو بچہ مفتی کا پیدا ہو بچہ کسی پیر کے گھر پیدا ہو میرے نبی کا غلام جب بچہ پیدا ہوا ہے میرے نبی کی شریعت ہے وہ بچہ بھی ناپاک ہے اس کو بھی نہلانا پڑتا ہے اس کو بھی غسل دینا پڑتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے خدا کی قسم اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں بھی ناپاک ہو جاتی ہے خدا کی قسم جب میرے نبی کی باری آئی سبحان اللہ بول دیجیے جب میرے نبی کی باری آئی آمد لال کی باری آئی محمد نبی لجپال کی باری آئی اللہ کے یار کی باری آئی میرے نبی اس دنیا میں تشریف لانے لگے رب نے فرمایا جبریل جبریل فرمایا جبریلا کائنات میں اعلان کر بھیجا مولا کے سین میں اعلان فرمایا دنیا میں اعلان کر ہم نے یار کے قدموں کی برکت سے ساری دھرتی کو پاک کر دیا ہے میرے نبی کے غلاموں کس طرح پاک فرمایا توجہ فرمانا حضرت عیسیٰ نبی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر وہ بھی روح اللہ جس کو رب نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا حضرت بی بی مریم پاک بیت المقدس میں رہنے والی جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا رب نے فرمایا میری پیاری بندی یہ میرا گھر ہے یہ مقدس جگہ ہے یہ یہاں پہ عبادت ہوتی ہے یہ عبادت گاہ ہے میرا گھر چھوڑ میرے نبی کے غلاموں عیسیٰ نبی کی باری آئے رب بیت المقدس چھڑواوے لیکن سونے محبوب کی باری آئے رب العالمین ارشاد فرمائے جبریل اعلان کر ہم نے یار کے قدموں کی برکت سے ساری دھرتی کو پاک کر دیا ہے توجہ فرمانا جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے